अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम कासिम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूँ गुलजार हुसैन। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी मैन वर्सेस फीमेल रिपोर्टर, पाकिस्तानी मेल फिजियोलॉजी, सैयद मुजम्मल ऑफिशियल। तो देखते हैं वीडियो और अपना भी कर देंगे। कौन करते हैं? 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। आप मेरे सामने खड़े हो इस्लामी मुल्क में, तो आपके सर पे दुपट्टा नहीं है, ठीक है? और भाई तुम लोगों का इस्लाम दुपट्टे से क्यों शुरू होता है, दुपट्टे पे क्यों खत्म हो जाता है? ये वीडियो जो आपने देखी है, बहुत से लोग इस पर तबसरा कर चुके हैं। कुछ दिन पहले की वीडियो है, लेकिन इसमें देखा यह जा रहा है कि एक रिपोर्टर जाती है बाहर आवाम के अंदर और उनसे सवाल करती है कि फ़लस्तीन आज़ाद करवाने के लिए आप लोग निकलते क्यों नहीं हैं। तो एक लड़का अचानक से नमूदार होता है अपनी खूबसूरत मेंटालिटी लेके, और वो ये कहता है कि फ़लस्तीन बाद में आज़ाद करवाएंगे, पहले अपने सर पे दुपट्टा ले लें, और अगर आप नहीं लेना चाहती तो मैं ख़ुद ये काम आपके लिए कर देता हूँ। तो वहाँ पर कैमरा के सामने खड़े होके लाइव इस लड़के ने अपनी जो चादर है वो उतार के उसके सर पे देने की कोशिश की, जिस पे स्नब किया। उस खातून ने बड़ा फर्मली रिस्पॉन्ड किया, जिसके लिए वो दाद की मुस्तहिक है। मैंने बहुत तारीफ़ की कि ऐसे होना चाहिए, ख़ातून को इतना एम्पावर्ड होना चाहिए कि जवाब दे सकें इस तरह के हैरासर्स को। लेकिन क्या ये सिर्फ़ एक आइसोलेटेड केस है जिसमें एक लड़के ने एक पैसिव सी अटैम्प्ट की है दुपट्टा दिलवाने की, या फिर ये एक ऐसी मेंटालिटी है जिस पे दहाइयों से इस रियासत ने इन्वेस्टमेंट किया और अब ये अपना फल दे रही है सबको, जो हम और आप काट रहे हैं? तो इसका जवाब ये है कि ये सिर्फ़ आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, बल्कि इस लड़के ने पाकिस्तानी मर्दों की जो मेजॉरिटी है, अब आप लोग ट्रिगर ना हो जाइएगा ये सोच के कि नहीं हमने तो कभी ऐसे नहीं किया, हमें ये ऐसा क्यों कह रहा है। तो मैं बात कर रहा हूँ मेजॉरिटी की। ये साबित करने के लिए कुछ साल पहले मैं भी इस तरह ही बाहर निकला, लोगों से सवाल किए कि ख़वातीन के रेप हो रहे हैं तो क्या वजह है इसकी। उन्होंने ये कहा कि उनके कपड़े वजह हैं। असल में अगर वो पूछे बगैर मर्द से बाहर निकलेंगी फिर तो उनका रेप करना चाहिए। असल में अगर वो ऐसे जीन्स पहन के निकल जाएंगी या फिर स्लीवलेस पहन लेंगी तो फिर तो वो दावत दे रही हैं, कुछ भी कर दो उनके साथ, इसीलिए फिर वो जस्टिफाइड है कि जो भी उनके साथ होगा। तो मैं भी ये सोशल एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ और एक झलक आपने देख ली। इसी सारी गुफ्तगू के अंदर ये लड़का एडमिट करता है कि मैं मदरसे का तालिब इल्म हूँ। आपकी तरबियत में बहुत बड़ा डिफेक्ट है। 10 डिफेक्ट तो मैंने मैं मदरसे से सीख के आई हूँ। हाँ, मदरसे से क्लैपिंग करो। ये मदरसा प्रोडक्शन है, करे क्लैपिंग जरा। मदरसों में ये सिखाया जाता है आपको, यही सिखाया जाता है, ये सिखाया जाता है आपको। अनफॉर्चुनेटली इस रियासत के अंदर पिछली चंद दहाइयों में ऐसे दिमाग पैदा किए गए हैं जो कि बारूदी जहन बन चुके हैं, जो कि एक अनएम्प्लॉयबल क्लास है, यूज़लेस क्लास है। उसकी वजह यह है कि ये वो लोग हैं जो कि मुआशरे जिस रफ्तार से तरक्की कर गए, ये उस रफ्तार को पकड़ ही नहीं पाए, इतना पीछे रह गए हैं कि अब इनको समझ नहीं आ रही कि एक बचपन से जो हमें इंडोक्ट्रिनेशन घरों में की जाती है, जब आँख खुलती है और बड़े होते हैं तो बताया जाता है कि तुम इस घर को संभालोगे और तुम जो है वो फ्रंट सीट पे होगे, इसके अलावा जो तुम कहोगे वो सब करेंगे। फिर अब अपने वालिद को घर में ये करता हुआ देखते हैं कि वो अगर चपेट मार रहा है अपनी माँ को तो वो आगे से चुप है। तो इसीलिए जेंडर रिलेशन जो बच्चे ने बड़े होते हुए देखा, वो यही देखा कि एक ऑप्रेसर है और एक ऑप्रेस्ड है, इसीलिए बराबरी तो हो नहीं सकती। तो मेल डोमिनेंट सोसाइटी में आँख खोलने वाला एक बच्चा जिसको बचपन से लेके अब तक सिर्फ ब्रेन वॉशिंग मिली है, जब वो बाहर निकल के देखता है कि ये क्या हो रहा है कि ख़वातीन यहाँ माइक उठा के फिर रही हैं, या फिर वो प्ले कार्ड लेके बाहर आ चुकी हैं, या फिर वो अपने राइट्स मांग रही हैं या नौकरी कर रही हैं, या फिर वो किसी प्रोफेशन का हिस्सा बन के मर्दों का मुकाबला करना चाह रही हैं, तो फिर उसे समझ नहीं आती कि ये जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ ये सच है या वो सच है जो बचपन से मुझे मेरे वालिदैन या मेरे दोस्त यार या मेरे रिश्तेदार बताते रहे हैं। मैंने जो घर में देखा है वो रियलिटी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। इस क्राइसिस में पढ़ के वो बिल्कुल न्यूरोसिस का शिकार हो जाता है वो इंसान। उसको समझ नहीं आती कि इस माशरे में फ़िट कैसे हूँ, ना उसको कहीं नौकरी मिलती है। अनफॉर्चुनेटली वो किसी वाइट कॉलर ऑफिस में बैठ के जॉब तो नहीं कर सकता। इस तरह का जहन अगर किसी एमएनसी के अंदर, मल्टी नेशनल के अंदर जाके बिठा दें तो वो तो कॉलीग्स के सर पे दुपट्टे देना शुरू हो जाएगा। वहाँ तो सारा ऑर्डर ख़राब हो जाएगा कि भाई ये आप यहाँ पर क्या नाफिज करने के लिए आ गए, हमने तो नौकरी के लिए बुलाया आपको। तो ये सारी जो हरकतें आप देखते हैं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अगर हम ये समझ रहे हैं कि रिग्रेशन की तरफ मुआशरा नहीं जा रहा, आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर पहली चीज़ तो घर की जो एक डेप्रिवेशन है, जिसमें मर्दों को ये बताया जाता है कि तेरे अंदर कोई इमोशन नहीं होना चाहिए, तूने कभी रोना नहीं है, वो ख़वातीन का काम है रोना, तुम्हारा काम नहीं है। दूसरी बात यह है कि तुमने प्रोटेक्टर बनना है,
اور تمہیں شرم آنی چاہیے اگر تمہاری بہن باہر نکل کے دکان سے کوئی چیز لے کر آ گئی ہے، یا پھر وہ دکان سے کیا کسی اپنی خاتون دوست سے ملنے چلی گئی ہے، یا پھر وہ تمہاری پرمیشن کے بغیر موبائل فون استعمال کر گئی ہے، سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ بنا لیا ہے اس نے، تو ان ساری باتوں پہ تمہیں شرم آنی چاہیے، کیونکہ تم پروٹیکٹر تھے اس کے ہر طرح کی چیزوں کے، اور اس کو بچانا کس سے؟ دوسرے مردوں سے۔ تو تمام مرد ایک دوسرے سے اپنی اپنی خواتین کو بچا رہے ہیں، اپنا دماغ ٹھیک نہیں کر رہے، غلاظت نکال نہیں رہے دماغ سے۔ یہ جو رویہ آپ نے دیکھا ہے، یہ وہ رویہ ہے جو نارسسزم کا رویہ ہے، جس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ تمہاری اپیرنس کیسی ہونی چاہیے، تمہارا لباس کیسا ہونا چاہیے، تمہارے چلنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے، تمہاری زندگی کی چوائسز کیسی ہونی چاہیے، یہ میں بتاؤں گا۔ وہ لڑکی آگے سے کہتی ہے آپ مجھے نہ بتائیں، میرے پاس اپنی شال ہے، تو جواب یہ ملتا ہے کہ نہیں، آپ کیسے فیصلہ کر سکتی ہیں، یہ آپ کا فیصلہ تو نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے یہاں پہ کہ وہ کہتے ہیں کہ خاتون اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ کرنے والی ہوتی کون ہے، بچہ کب پیدا کرنا ہے، یا پھر ہسبینڈ سے مار کھانے کی کیا نہ کھانے کی وجہ کیا ہے، یا نشان کس رنگ کا پڑنا چاہیے، یہ ساری باتیں وہ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے، یہ ہم کریں گے، کیونکہ ہم نے اس معاشرے کو چلانے کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے۔ 51% پاپولیشن کی کوئی آواز نہیں ہونی چاہیے، اسی لیے اگر ہم باہر نکلتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ تمہارا لباس ہمارے مطابق نہیں ہے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، زبردستی پکڑ کے دوپٹے پہنائیں گے تمہارے سروں کے اوپر۔ یہ وہ مینٹالٹی ہے جس نے پاکستان کو اس نہج پہ پہنچایا کہ اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے جس طرح کے ذہنوں کی ایک امیلگمیشن کریٹ کر لی ہے، اس کا اب کرنا کیا ہے۔ نہ ان کو اب افغانستان بھیج سکتے ہیں، وہاں بھی کوئی اس طرح کی جنگ باقی نہیں رہی، نہ ان کو ہندوستان بھیج سکتے ہیں، وہاں بھی FATF ہمیں پکڑ لے گا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، نہ انہیں امپورٹ کر سکتے ہیں، نہ یہ یہاں GDP میں کچھ پیدا کر سکتے ہیں، نہ یہ کوئی سائنسی ایجاد کر سکتے ہیں، نہ یہ کچھ لکھ سکتے ہیں، نہ یہ کچھ پڑھ سکتے ہیں۔ تو پھر یہ ساری جو آپ نے کھیپ تیار کی ہے، اس کا کرنا کیا ہے؟ اس پہ ریاست بھی سمجھ سے بالا تر ہے ان کے بھی کہ اب ہم کریں کیا، اس ملک کو کیسے آگے لے کے جائیں۔ ہمیں جس نہر والے پل پہ بلا کے ہمارے جو فارمر پارٹنرز ہیں، چاہے وہ سعودی عربیہ اور امریکہ ہوں، وہ تو اب وہاں چھوڑ کے ہمیں چلے گئے ہیں، وہ اپنے ملکوں میں کنسرٹس کروا رہے ہیں، لبرلائزیشن کر رہے ہیں، نئے نئے شہر بنا رہے ہیں، اوپننس لے کے آ رہے ہیں، سنیماز کھول رہے ہیں، خواتین کو ڈرائیو کروا رہے ہیں۔ ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اسی دساں گے کہ انہاں دا مسئلہ کی ہے۔ تو ہم تو اس مینٹالٹی میں آ گئے ہیں کہ انہیں بھی اب ہم نے ٹھیک کرنا ہے، باقی ساری دنیا کو بھی ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ اس کو سوشل سائیکالوجی کے اندر کلیکٹیو نارسسزم کہتے ہیں، کبھی پڑھیں اس بارے میں۔ کلیکٹیو نارسسزم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی اپنے بارے میں امپورٹنس اور پازیٹیو امیج کی جو فیلنگز ہوتی ہیں وہ ہائٹنڈ ہوتی ہیں، آپ یہ سوچتے ہیں کہ جو میں ہوں نا، ساری دنیا کا محور میں ہوں، میں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ دنیا کے فیصلے کیسے ہونے چاہیے۔ دنیا، وہ جس طرح زید عامر صاحب کہا کرتے تھے کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے، 5 سال دے دیں ہم چاند پہ ہوں گے۔ بالکل اسی طرح یہی نارسسزم کا شکار پاکستان میں میجورٹی مرد دکھائی دیں گے آپ کو، جو کہیں گے کہ یار یہ ساری دنیا ہمارے خلاف ہے، ہماری اتنی امپورٹنس ہے کہ ایک لیڈر آیا، اس کو امریکہ نے کہا کہ نہیں، اگر یہ یہاں پہ رہ گیا تو ہم صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے، اس کو نکال دو، اکھاڑ کے باہر پھینکو۔ اس کی بھی بیسز وہی کلیکٹیو نارسسزم ہی ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اتنی اہم قوم ہیں کہ دنیا تو چل ہی نہیں سکتی ہمارے بغیر، اسی لیے اگر ہمیں کوئی چیز اچھی اور بری لگتی ہے، دنیا کو بھی وہی لگنی چاہیے۔ پھر ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اس طرح کے لوگ باہر نکل کے اپنا نفاذ کرنے آ جاتے ہیں مورالٹی کا سارا۔ تو پہلی چیز کلیکٹیو نارسسزم کا ایشو ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز ہے نیوروسس کا مسئلہ، یعنی کہ آپ کسی بھی جو ایک چینج معاشرے میں ہوتا ہے انیبل ہوتے ہیں اس کو اڈاپٹ کرنے میں، آپ اڈاپٹ ہی نہیں کر پاتے اس کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ امیچور اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ چاہے آپ کی عمر بڑھتی جائے، لیکن جو بچپن کی انڈاکٹرنیشن ہے اس سے اور ریالٹی سے کوئی ریکنسیلیشن نہیں ہوتی، اور پھر آپ اس کشم و کش کا شکار ہوتے ہیں کہ ایک انڈاکٹرنیشن جو بچپن سے برین واشنگ ہے وہ میرے دماغ میں ہے، اور دوسری میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں میرے سے تو کچھ ہو ہی نہیں رہا، مجھے جو کہانی سنائی گئی وہ ساری غلط ثابت ہوئی۔ مجھے کہا گیا کہ بیٹا صبر کرو، مجھے کہا گیا کہ بیٹا بڑی بڑی گاڑیوں کے پیچھے نہ بھاگو، مجھے کہا گیا کہ نہیں انصاف معاشرے میں دیکھا جاتا ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں مل رہا، یہاں تو جس کے پاس لاٹھی ہے وہ مار رہا ہے مجھے اور سب کچھ لے کے جا رہا ہے، تو کیا فائدہ ان ساری چیزوں کا؟ اس سے ایک نیوروٹک معاشرہ کریٹ ہوتا ہے جو کہ ہو چکا ہے یہاں پہ۔ اور دوسری چیز، گھروں کے اندر بتایا جاتا ہے کہ ایموشن کو کنڈیم کرو۔ ایون کسی خاتون سے شادی ہو جائے نا ایسے مرد کی، تو گھر میں جو ماں ہوتی ہے وہ یہ انشور کرتی ہے کہ کہیں خاتون جو کہ باہر سے میری بہو بن کے آئی ہے اس کا کوئی ایموشنل بانڈ میرے بیٹے سے بن نہ جائے۔
اسی لیے وہ بار بار ان کو ذلیل کرتی آئے گی. تمہیں شرم نہیں آتی؟ اکیلے فلم دیکھنے چلے گئے ہو. تمہیں شرم نہیں آتی سینما چلے گئے ہو میرے سے پوچھے بغیر. تم اتنی لیٹ رات کو آ رہے ہو, یہ کپڑے کس طرح کے پہن رہی ہے. تو وہ یہ انشور کرتا ہے یہ فیملی اوپریسو ہائرارکی کا سٹرکچر کہ کہیں بھی یہ جو روبوٹ ہم نے پیدا کیا ہے جس کا نام ہمارا بیٹا ہے, یہ کہیں کوئی ایموشنل بانڈ نہ کسی سے کریٹ کر لے, ورنہ تو یہ انسان بن جائے گا اور پھر ہمارا روبوٹک آرڈر کیسے مانے گا یہ. اسی لیے اس معاشرے میں ایک سائیکل آف اپریشن ہے. گھر والے بھی مردوں کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ وہ زومبی بننے کے علاوہ کچھ بچتا نہیں ہے ان کے دماغ میں. وہ تشدد کے رویوں کی طرف اتنی جلدی مائل ہو جاتے ہیں کہ ان کے اندر کی ایمپتھی تباہ ہو جاتی ہے. اور پھر وہ ویڈیوز کے نیچے جس میں خواتین کے ریپ ہو جائیں, ابھی ریسنٹلی جو واقعہ ہوا ہے جس میں باپ اور بھائی نے مل کے گھر میں مارا ایک خاتون کو, اس کے نیچے کامنٹس پڑھ لیں. 70% مرد کہہ رہے ہیں کہ اگر عورتیں اس طرح کی حرکتیں کریں گی تو یہ تو ہوگا نا. ایک ایسے گھر میں جہاں پر انسیسٹ کے بعد سیکشول وائلنس پریکٹس کیا گیا ہے, اس کو بھی کنڈیم نہیں کر رہے. اے پی ایس جیسے واقعات ہوں یا طالبان کا آپریشن ہو, اسکول جانے نہ دینا, سب کو کنڈیم نہیں کریں گے, خاموش رہیں گے اس پہ, بلکہ سپورٹ کریں گے اس کو. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ان کی ایموشنل جو انٹیلیجنس ہے اس کو تباہ کر دیا اس معاشرے نے. ایک تو ریاست نے دہائیوں تک یہاں پہ وہ لٹریچر پڑھایا ہے جس سے وہ انسان نہیں بچے. دوسری چیز, گھروں کے اندر ان کو ریپیٹڈلی بتایا گیا کہ تمہارا جذبات سے, حساسیت سے, ایموشن سے اور کسی بھی سینسٹیوٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تم ایک باڈی بلڈر ہو جس نے باہر جا کے لوگوں کو اٹھا اٹھا کے نیچے مارنا ہے, اور تم نے غیرت جو ہے نا وہ بیسیکلی وہ تمہاری ڈرائیونگ فورس ہے. ہر چیز پہ تو یہ شرم آنی چاہیے. شرم نہیں آندی. یہ سن کے کان پک گئے ہیں یہاں پہ مردوں کے, اور اسی لیے یہ ان کا رسپانس ہے جو ہم گلیوں سڑکوں پہ دیکھ رہے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایکسٹریمزم پاکستان میں آپ جو بھی کہہ لیں کہ اکانومی کا بہت بڑا مسئلہ ہے, سیاسی ناپختگی ہے, لیڈر جیل میں ہے, اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس میں انٹروین کرتی ہے, سب سے بڑا مسئلہ ایکسٹریمزم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر یہاں انویسٹمنٹ سیکھ نہیں کر سکتے ایکسٹریمزم کی وجہ سے, سوسائٹی اوپن نہیں کر سکتے ایکسٹریمزم کی وجہ سے, خواتین کو ورک فورس میں نہیں لا سکتے ایکسٹریمزم کی وجہ سے, اگر اس معاشرے میں آپ ایک ایسا کلچر نہیں بنا سکتے جہاں پر سافٹ پاور ایمرج کرے, فلم انڈسٹری آرٹسٹ ایمرج کرے ایکسٹریمزم کی وجہ سے, جیسی کوئی فلم بنے گی بین کرنا پڑے گا اس کو, کوئی ڈرامہ بنے گا جو کہ کسی ٹیبو ٹاپک کے اوپر وہ بین کرنا پڑے گا اس کو. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اس معاشرے میں آپ نے اپنی جو پالیٹکس ہے اس کے اندر خواتین کی انکلوژن کو بڑھانا ہے تو کیوں نہیں ہو سکتا ایکسٹریمزم کی وجہ سے. پیس کیوں نہیں آ سکتا ایکسٹریمزم کی وجہ سے. ٹورزم کیوں نہیں ہو سکتا ایکسٹریمزم کی وجہ سے. کرکٹ میچ ہوتا ہے پورا شہر کراچی لاہور ابھی بند ہوا ایکسٹریمزم کی وجہ سے. اور اس ناسور کو ختم کیے بغیر آپ سوچ نہیں سکتے کہ تمام مسائل ختم ہو جائیں گے معاشرے کے. ابھی آپ دیکھ لیجئے, میں دیکھ رہا تھا ٹرکش سیریل کے وہ جو ایکٹر ہیں جو ارطغرل صاحب بنے ہوئے تھے, انہوں نے اپنے پیٹ ڈاگ کو اٹھا کے تصویر کھنچوائی, نیچے پاکستانی گالیاں دے رہے ہیں. بڑا امبیرس کیا آپ نے ہمیں, آپ کو شرم آنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اتنی زیادہ اٹینشن آپ کو دی اور ہم نے کہا کہ آپ تو سیویئر ہیں ہمارے, آپ کتے کو کمرے میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو شرم نہیں آئی ہمیں اس طرح بیک سٹیپ کرنے سے پہلے؟ وہ بھی حیران ہو رہے ہیں کہ بھائی یہ کون سے زومبی ہم پہ چھوڑ دی ہیں, یہ کدھر رہ رہے تھے پہلے, ان کا دماغ کہاں ڈیولپ ہوا ہے, یہ کون لوگ ہیں. تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی نوجوان مرد کے پاس ایکسپوجر ہی نہیں ہے. اس نے ایسے ببل میں پرورش حاصل کی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں دنیا کہاں پہ پہنچ چکی ہے. نہ اس نے وہ کاؤنٹر کلچرلسٹ چیزیں دیکھی ہیں, نہ اس نے لٹریچر پڑھا ہے, نہ اس نے کسی اور ایتھنیسٹی کے لوگوں سے ملاقات کی ہے. 90% لوگ مجھے یہ بتا دیں پاکستان کے جو کہ ابھی 35 سے نیچے کی ایج میں ہیں, جو کہ شاید پنجاب سے ہوں یا اپر پنجاب سے, ساؤتھ پنجاب سے ہوں, ان کے کتنے ایسے دوست ہیں جو دوسری ایتھنیسٹی سے ہیں, دوسرے صوبوں سے ہیں. اتنے سے ببل میں زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں, وہیں پہ مر جاتے ہیں. جب آپ کسی اور پرسپیکٹیو کو سنیں گے ہی نہیں تو متشدد ذہن بننے کے علاوہ کوئی چارہ ہوگا ہی نہیں آپ کے پاس, یہی ہوگا, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اسی لیے سب سے پہلا کام آپ یہ کریں کہ ان کا ایکسپوجر بڑھائیں, ان کے دماغوں پہ انویسٹمنٹ کریں, ان کو ہتھیار ان سے لے کے اب ان کو تعلیم کی طرف لے کے آئیں. میں تو کہتا ہوں ایک میس ری ایجوکیشن پروگرام ہونا چاہیے. یہ سارے لوگ جو کہ آپ نے بارود بن کے پھٹنے کے لیے پیدا کیے تھے, اب ان کے لیے وہ اسامیاں ختم ہو گئی ہیں, تو ان کو انسان ہی بنا لیں. آپ کو پتہ ہے کہ 1983 اور 84 ان 2 سالوں میں ضیاء صاحب نے 12,000 مدرسے بنائے اونلی ان 2 ایئرس. دینی تعلیم بانٹنے کے لیے نہیں بنائے, اسی لیے کہ جا کے پھٹیں گے گلیوں میں اور میری فارن پالیسی پہ عمل کریں گے, ڈالر جیب میں جائیں گے امریکہ کے ہمارے. یہ کنوکشن تھی, اور یہ دین کی خدمت ہے یا پھر بربادی ہے, یہ آپ بتا دیجئے.
تو اس طرح سے اگر آپ نے اس معاشرے کو سسٹمیٹیکلی ڈسٹرائے کیا ہے تو اس کو ریوائیو کرنے کے لیے آپ کو ان لوگوں کو ری ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. دیر ہیز ٹو بی اے ری ایجوکیشن پروگرام آف پاکستانی مین ان پرٹیکولر. اگر آپ خواتین کو امپاور بھی کر دیں, آپ اس مرد کو سکھا ہی نہیں سکتے کہ امپاورڈ خاتون کے ساتھ رہنا کیسے ہے. وہ جانتا ہی نہیں ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ عورت ہوتی کون ہے جس کی کوئی زبان ہوتی ہے جو آگے سے جواب بھی دیتی ہے, جس کا کریئر بھی ہوتا ہے, جس کا بچہ پیدا کرنے کے علاوہ بھی کوئی کام ہو سکتا ہے, جو کہ امپلائیبل بھی ہو سکتی ہے, جس کا کوئی ٹیلنٹ بھی ہو سکتا ہے, کوئی ایم کوئی گول بھی ہو سکتا ہے. نہیں پتہ اس کو. پاکستانی مرد کو سکھائیں کہ امپاورڈ خواتین کو کیسے برداشت کرنا ہے, نمبر 1. نمبر 2, ان کو ری ایجوکیٹ کریں, ان کو لٹریچر پڑھائیں, انہیں بتائیں کہ خاتون ایک ٹول نہیں ہے اور نہ اس کی پسند کے, اگر آپ کی پسند کے کپڑے اس نے نہیں پہنے تو کچھ بھی کر دو اس کے ساتھ. ان کے اندر ایمپتھی کریٹ کریں, انہیں ہیومن رائٹس پڑھائیں, انہیں کلچرل ایکسپوجر دیں دوسرے معاشروں کا کہ دنیا کہاں پہنچ چکی ہے اور آپ اب تک انہی چیزوں میں گھسے ہوئے ہیں کہ میری مرضی کے کپڑے نہیں پہنے تو مار دو جا کے اس کو. دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی جارج ٹاؤن یونیورسٹی کی ریسرچ آئی ہے جس میں پاکستان 164 پہ ہے آؤٹ آف 167, دا 4th worst country ان ٹرمز آف پیس اینڈ سیکورٹی فار وومن, 4تھا سب سے بدترین ملک. یہ جو رویے ہیں, جب آپ 1-2 بار کسی خاتون کو روکتے ہیں کہ یہ نہ کریں, اس کے بعد قتل ہوتا ہے نا, اس کے بعد ریپ ہوتا ہے, اس کے بعد لنچنگ ہوتی ہے. اگر اس نفرت کو ختم نہیں کریں گے تو پھر پاکستان کی پہلے ہی ریسرچ کے مطابق 70 سے 90% خواتین نے اپنی زندگی میں ابیوز برداشت کیے, یہی ہوتا رہے گا. ان تمام مردوں کو ری ایجوکیٹ کریں, یہ سلوشن ہے. 10 بار بولوں گا یہ سلوشن ہے, کیونکہ کہتے آپ سب یہی ہیں نا, آج کل کافی میمز بن رہے ہیں سلوشن نہیں دیتے. اٹینشن سپین تو ہے نہیں, ویڈیو کے اینڈ تک تو پہنچتے نہیں ہیں, شروع میں 2 منٹ دیکھ کے بعد میں ریل پہ پہنچ جاتے ہیں. تو سلوشن یہ ہے کہ ان لوگوں کو ری ایجوکیٹ کریں, ان کو ایمپتھی سکھائیں, ان کا ایک ہائپر سیگریگیشنسٹ معاشرے سے جان چھڑائیں. ان مردوں نے کبھی زندگی میں خاتون دیکھی نہیں, انہیں کیسے پتا کہ کس طرح انٹریکٹ کرنا ہے اس سے. ان کو تو لگتا ہے کہ خاتون سے ہونے والا ہر انٹریکشن صرف سیکشول نیچر کا ہے اور کوئی ہے ہی نہیں, جو کہ آج کے معاشرے میں پاسبل ہی نہیں ہے. اسی لیے ان کو انسان بنانے کے لیے آپ کو لٹریسی میں انویسٹ کرنا پڑے گا. 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر ہے, وہ بھی کل کو اسی طرح رپورٹروں کے سروں پہ اپنی چادریں نافذ کر رہا ہوگا اگر آپ ان کو آج تعلیم نہیں دیں گے. اس معاشرے کو بچانے کے لیے میس لیول پہ ایک ایجوکیشنل ایمرجنسی لگائیں. دوسری چیز یہ کریکولم میں ریفارم کریں. تیسری چیز یہ کہ خواتین کی جو امپاورمنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی یہ سکھائیں کہ آپ نے اسے کیسے برداشت کرنا ہے. چوتھی چیز یہ کہ یہاں پہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کریں, اور ایکسٹریمزم پھیلانے والے کلیرکس کو بھی کسی حد تک ریفارم کرنا پڑے گا آپ کو, ادروائز اسی طرح کے بارودی ذہن پیدا ہوتے رہیں گے جو کہ معاشرے کے لیے ناسور بن جائیں گے. پھر آپ چاہے کسی وزیر اعظم کو جیل سے نکالیں, اسٹیبلشمنٹ کو پالیٹکس سے نکالیں, نواز کو لائیں, عمران کو لائیں, زرداری کو لائیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. تھینک یو. ویڈیو ختم ہوگی بھائی صاحب, کہیں تو لڑکے کو بڑی داد دے رہے ہوں گے کہ بھائی صاحب لڑکی کے سر کو اپنی بہن کی عزت کو صحیح سے ڈھانپ رہا ہے, اس کی حفاظت کرنے کو تیار ہے بالکل ایک دم سے. کیا سوچ ہے. چلو وہ اگری ہو تو بھائی اچھی بات ہے, سر پہ دوپٹہ لینا کوئی بری بات نہیں, لیکن زبردستی کی بری بات ہے. نہیں, ڈیبیٹ ہو رہی ہے تو سید مزمل صاحب کے سامنے میدان میں اترے ہیں بھائی صاحب. نہیں, نہیں ایک چھوٹا سا مطلب کہ ہنٹ ہی چاہیے تھا نا پوری ویڈیو بنانے کے لیے. اس میں کتنا کچھ مواد اکٹھا کر کے وہ, اور یہ صرف پاکستان میں ہی ہو رہا ہے, جہاں پر بھی ہو رہا ہے, لیکن بات تو سچ ہے, اس کو اجاگر کر رہے ہیں, جو غلط کر رہے ہیں. وہ صرف فیلئر نہیں ہے اور کیا ہے نا ہمارا بھائی, ہمارا اس میں کوئی فیلئر نہیں. اور کس کا ہے, یقین ہمارے بڑوں کا یہ بھی سر بول رہے ہیں, بڑوں کا یہ سسٹم کا فیلئر ہے. کلچر ہے. اب تمہیں وہ ری ایجوکیٹ کی بات کر رہے ہیں سید مزمل صاحب, اب ان کو ری ایجوکیٹ کر دو. جب وہ پڑھیں گے نصاب میں یہی کچھ, تو زندگی میں وہ لائیں گے کیا؟ وہی جو انہوں نے پڑھا ہے. بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ پڑھے میں تو اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے جو ہم روز ہر روز گھر سے ماں باپ سے سیکھتے ہیں, وہی تو آگے اپلائی کر رہے ہیں. اور سکول سے بھی جو سیکھتے ہیں. لیکن یہ ہے صرف ہر ایک چیز کی آزادی دے دینے سے بھی معاشرت جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں رہتی ہے. آزادی دینی بھی چاہیے جو اصول کے مطابق. اچھا اس سے کیا نقصان ہوں
گے؟ قانون کیوں اچھا بنائے ہر جاتے چیز ہیں؟ کو مرد اچھا، کو ایک عورت منٹ۔ کو آزادی دے دینے سے کیا نقصان آپ کے سامنے آئیں گے؟ جو مجھے بتا دو یورپ اور امریکہ میں جو آج ہو آزادی رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ خواتین مرد جس کے ساتھ جو ریلیشن جو جب مرضی چاہے، کرے۔ کوئی دین نہیں، کوئی ادھر مذہب کھلے نہیں۔ میں ہو رہا ہے، ادھر چھپ چھپا کر ہو رہا ہو ہی رہا ہے۔ آگے چلو، بڑھو۔ مان کام لیا، بالکل صحیح ہے، مان لیا سب کچھ ہو رہا ہے۔ کچھ پردہ تو ہے نا، پردے کچھ تو نہیں۔ بھرم کیا تو ہے نا۔ کیا بات ہے؟ لے۔ اوپر والے کے سامنے کیا پردہ ہوا پھر؟ ان کا اور ہم کا اوپر والے کے سامنے، اوپر والے کے سامنے سب کچھ اجاگر ہے یا نہیں؟ وہ ایک ایک چیز کو مد نظر رکھ رہا ہے یا نہیں؟ اچھا، اوپر والے کو کوئی مانتا بھی ہے سبھی مانتے ہیں دنیا میں؟ اوپر والے کو صرف پوری دنیا مانتی کوئی ہے۔ بندہ نہ اس پاکستان میں نہ، مانتا ہے، یہ نہ کوئی دلیل- دنیا یہ میں دلیل مانتا ہے ہے۔ سبھی وہ کا۔ بھائی صاحب اوپر اوپر والے کو والا مانے، ہے، یہ جو دلیل حکم ہے۔ اوپر والے نے دیے ہوئے اس کے مطابق زندگیاں یار گزارے۔ وہ کر اب ایک نہیں طرف ہے، تو کہہ بالکل، رہا ہے یہ آپ وہاں کی صحیح کھلا بات کھلا ہے۔ ہو رہا ہے، یہاں پردے میں ہو رہا ہے، ہو تو تو پھر رہا اوپر ہے۔ والے نے کہا ہے کہ ہو تم تو یہ رہا کرو، ہے، ہو تو رہا ہے۔ وہ تو رہا ہے، تو اس میں نہیں، اوپر والے کو جو تم ذمہ اس کے دار ساتھ ٹھہراؤ کر گے۔ رہے ہو نا comparison، اگر وہ مت کرو۔ او بھائی صاحب، میں اگر تجھے مان رہا ہوں، تیری پیروی کر رہا ہوں، تو جو تو نے کہا ہے، اگر میں تیرا فالوور ہوں تو جو تجھے دیکھ کر میں کر رہا ہوں تو مجھے ویسا ہونا چاہیے نا جیسا تو چاہتا ہے۔ لیکن یوسف بات تو یہاں پر یہ اس سے ہے نا، او اٹھنا بھائی صاحب، پڑے گا۔ میں چاہتا اس سے ہوں، بھائی صاحب میں کو یہ اٹھنا چاہتا ہوں پڑے گا۔ ایسے اقدامات اٹھنے چاہیے، اور ہمارے کنٹری میں ہیں بھی، ایسا بالکل نہیں ہے کہ عورتوں کو گھر بندی کے بنایا اندر ہوا ہے، انہیں بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، جو ڈاٹا دکھایا گیا ہے، وہ ڈیٹا دکھایا ہوا ہے۔ بھائی چوتھے صاحب، نمبر آزادی پہ آ بھی جاتا بہت ہے۔ ہے، آزادی بھی بہت ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے کہ جو پڑھے لکھے خاندان ہے وہ زندگی کا پاکستان کا کوئی ایک شعبہ مجھے بتا دو جس میں خواتین کو شانہ بشانہ نوکریاں نہیں دی گئی ہیں۔ اس حساب سے نہیں ہے، اچھا، پرسنٹ وہ سرکاری سطح ہو میں گئی۔ تو کہتا ہوں 20% بھی وہ نہیں ہو ہوا۔ گئی سرکاری 100 میں سے سطح۔ 20% پاکستان میں آدھی لیڈیز ہیں آدھے مرد ہیں، لیکن اور جو سیٹیں سب سے زیادہ 4% لڑکوں کی 3-4% او بھائی، اب وہ تو جب آپ اپلائی کرتے تھے نا کوٹا، ہاں یہی بات ہے کوٹا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے ان میں خواتین کو نوکریاں نہیں دی جا رہی۔ ہوتی ہیں لیکن بھائی بہت کم ہے، میجورٹی نہیں ہے۔ اب جب جس اب ضرورت، اب ایک فیکٹری ہے اس میں چلو بھائی گھر والے الاؤ نہیں کرتے کام او یار کرتے ہیں، مجبوریاں مجبوری میں کرتے ہیں، ویسے کوئی بھی شوق نہیں سے کرتا۔ کوئی بھی کام پر نہیں اچھا، جاتا بھائی ہے۔ صاحب، اب جو افورڈ کر رہے ہیں وہ ہر بندے کی یہی خواہش ہے کہ کام مجھے بہت کم کرنا پڑے اور پیسہ آ جائے، چاہے اس کی ضرورت اب بندہ ہو یا کام بہت شوق سے ضرورت کرتا ہے، بندہ کام تو شوق سے ایسے کون نہیں شوق ہے سے کہ کام کرتا ہے؟ کرنا پڑے اور مزدوری اس وجہ سے ساری کوئی فیملی کو شوق سے لگاؤ نہیں نا، کرتا ہے، ساری پیٹ فیملی پالنے کو کے لیے لگاؤ۔ بھائی صاحب سارے مجبور ہیں۔ اچھا، اور ساری فیملیاں لگی ہوئی ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے، جن کا ایک بندہ کام کر رہا ہے باقی فیملی کھا رہی ہے، ان کا نظام چل رہا ہے تو وہ کر رہے ہیں، وہ باقی وجہ ہے، فیملیاں کر رہی ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ زیادہ بندے کیوں بڑھ رہا ہے؟ ہر بندہ کما رہا ہے، ہر بندہ خرچ کر رہا ہے، اکانومی بڑھ رہی ہے بڑھتی ہے۔ ہمارے یہاں۔ ایک آدمی تو کو بول یار رہا ہے میں نا، اس جن چیز کا کو کام سمجھتا چل ہوں رہا ہے میری ان جان۔ کو چاہیے اور بھائی صاحب اپنے لوگوں اب کو اکانومی کی طرف آ کام گئے کی ہیں۔ طرف لگاؤ اور زیادہ پیسے ایسے ہی دیں۔ قومیں جاتی ہیں بھائی، اب ہر سیکٹر میں کام ہوگا، زیادہ کام ہوگا، زیادہ پیسے کمائیں گے، لائف سٹائل زیادہ بہتر ہوگا۔ اب اس سے تو میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں، بھائی ہمارے کنٹری میں کام ہی نہیں ہے، اب آگے بولو۔ کام تو ہمارے مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کو کہاں سے دینا ہے بتاؤ؟ یہ بھی بات صحیح ہے، نہیں، اس کا جواب اب لیکن یہ ایجوکیٹ تو کر او سکتے بھائی ہیں۔ صاحب، میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں، بات پردے کی ہو رہی ہے، اس نے اس کا سر ڈھانپا ہے۔ تو وہ ماما لگتا اب ہے عرفی جوید جو لباس مرضی اس کی اپنی ہے، زندگی اس کی اپنی، لیکن وہ معاشرے کو خراب کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے؟ اچھا، بتاؤ اس کو مجھے۔ لے کر کتنے لوگ یا کتنی عورتیں اس طرح وہ بھی کے تو کام کر مسلمان رہی ہیں؟ کی بیٹی ہے۔ ایک وہ ہے نا، معاشرت وہ کو معاشرہ خراب کر ایک وہ نہیں ہے، ایک وہ نہیں ہے اور کوئی لڑکے اس طرح جو کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر کر رہی ہے، وہ پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، اس میں پوری دنیا ہے، اس میں وہ ایک اکیلی نہیں ہے جو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے نقش قدم پر کوئی اور چل رہا ہے، مجھے جب تک چل رہی ہے، تب اس کی جگہ جو میرا کھاڑے ہیں، جسم دوسروں پر میری کرتا ہے۔ مرضی، یہ کدھر پاکستان ہے؟ میں واہ ویلا اٹھا تھا، اس یہ کا ہو مطلب رہا ہے۔ اس کا
इसका मतलब ही है ना, फिल्में, गलत मतलब ड्रामे, निकालोगे तो गलत साइड पर जाओगे। मुजम्मल साहब ने उसका कहा मतलब नहीं ना, है। ड्रामों को बैन कर दिया जाता है, फिल्मों को बैन। अब भाई साहब जो मुआशरे को खराब तरफ लेकर जाएंगी उनको बैन करना जरूरी है। टिकटॉक से ज्यादा किसने खराब करना है? तो उसको भी बैन पाकिस्तान चला रखा है, चाइना की है, पाकिस्तान चला रखा है। अच्छा, इतनी बेहयाई थी टिकटॉक आने से पहले, बताओ मुझे। भाई साहब वहाँ पे आज क्या हो रहा है? बेहयाई चल रही है। आज क्या हो रहा है? सिर्फ एक पहले जब टिकटॉक नहीं था पाकिस्तान बिल्कुल साफ शफाफ था, कोई कुछ भी नहीं था, कोई लेकिन वो कुछ भी नहीं था। सीधे सीधी बातें गलत गलत और तुझे पता ही किसी चीज का नहीं है। बिल्कुल, तू कोई दिखा दे टिकटॉक ने हमारे बेड़ा कॉलेज में गर्क क्या कर हो दिया रहा है। है। हमारे मौलवियों ने, बिल्कुल। हमारे अदारों ने, हमारे जो चोर करते हैं उन्होंने नहीं भाई साहब पाकिस्तान को तबाह किया, एक टिकटॉक ने तबाह कर दिया। बिल्कुल किया। और ये चाइना की साजिश है, जो ये- पहले बोलते थे ना ये कि सारी फहाशी- साजिशें अमेरिका की है, अब ये चाइना की भी साजिश, इसको ऐड कर लो। अच्छा, आजादी का मतलब ये होता है जो अच्छे खानदान, अच्छा खून होता है ना, वो आजादी में रहकर भी सही रहता है। कुछ ये खून की भी खराबी है भाई, माहौल भी खराब खून कर की ये भी लफ्ज़, खराबी हाँ, है। एक चीज को आजादी दी जाती है, वो आजादी का मतलब मतलब खुद ही बिगड़ जाता है। खून को गंदा कर, जब उसको बनाने ही आपको ये नहीं गंदा खुद बनाना है, तो मुआशरे खून को को- गंदा तो मुआशरे पहले को से ठीक ठाक कर से चलाना भी हमारी पहले नंबर जिम्मेदारी तो है ये तो भाई भाई साहब। एक दो आजादी को लेकर तुम ये ना समझो कि आजादी का मतलब ये एक सेक्स ही करना है। हाँ। ये नहीं है यार, मैं वो आजादी का बिल्कुल नहीं मतलब कह ये है रहा कि हूँ। बंदा एक वो लेडी है, सैयद मुजम्मल वो ने अपनी जो- मर्जी से फैसले ले। जिंदगी में और भी बहुत सारे फैसले हैं, एजुकेशन उससे के यही फैसले नहीं, तो उससे हमारे बच्चे लिए पैदा करवाने हैं, उसको और फैसले फिर भी भी होते हैं। काम मुझे करने की बता। इजाजत हो। लेते हैं फैसले, लेकिन भाई साहब दूसरों का मुझे पता लेकिन तुम नहीं। हर आजादी तू का- अपने 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 ऊपर आ भाई जा। असल में ना इस्लामिक माइंड भाई है, आजादी वो का तुम यही- हर मामले को सेक्स पे ले जाता है ना, ना। ना, फांसी पे ले जाता है, ये फांसी बात है। पे। मैं मुआशरे पर लेकर जाता हूं। मुआशरे पे सेक्स पर मैं आजादी का बिल्कुल मतलब नहीं ये लेकर, नहीं। मैं मुआशरे, मैंने शुरू से मुद्दा ही मुआशरे का उठाया है। फिल्मों की, ड्रामों की, ये टिकटॉक की, उर्फी जवेद की, ये मैंने मिसालें दी हैं। अगर मैं सेक्स की तरफ जाता तो मैं किसी अच्छा और की फिल्मों मिसाल ड्रामों दे के अंदर सकता। अच्छे मैसेज नहीं मिलते हैं, बिल्कुल मिलते भी है। हैं, फांसी वाले बिल्कुल मिलते हैं, मिलते हैं। उसको अडॉप्ट करें। उनको बैन भी नहीं किया जाता, ये भी बात है। वो उनको करना तो गवर्नमेंट ने पाकिस्तान करना है। में बैन भी नहीं किया जाता। तो बैन ये किस बात चीज है। को किया गया? एक जिसमें- सिर्फ एक लड़कियों के बैन किया जा रहा है या लड़कों को जो अच्छा, जिनके उन माँ ड्रामों में बाप सिर्फ करते लड़कियां ही हैं। होती है जिनको बैन किया जाता है, वो नहीं, सिर्फ नहीं, औरतें वो- खाती वो- हैं। यार, इसको बैन नहीं किया, बैन पहले नंबर होगा। तो भाई ये भाई पाकिस्तान का कानून लड़कियों को आजादी देता है, नहीं देता। बिल्कुल देता है। क्यों नहीं देता है। देता? खुले सर लेकर नहीं फिर रही लड़कियां। फिर भाई, नहीं। और भाई बकरियां साहब, कर रही हैं, सारा असेंबली में कुछ कर रही बैठी हैं। हुई हैं। असेंबली में फिर बैठी कानून हुई हैं, हमारा दूर जाने इजाजत की तो देता है। जरूरत है आप नहीं। काम करो, सारा कुछ करो, पिछले वैसे साल भी। की रिपोर्ट आई है, 80,000 जो है ना लाइसेंस दिया गया औरतों को। गाड़ियां पिछले साल, चलानी है। हाँ, 80,000, पाकिस्तान में। जिसमें से 30,000 तो टोटली पे लाहौर का है। बताओ, तो अच्छी बात है। तो मुआशरा इस तरफ जा रहा है ना हाँ, धीरे धीरे, ये तो नहीं है कि जरूरत है। हर बंदे को माइंड चेंज जरूरत तो करना कर रहे चाहिए। हैं ना, जरूरत के और मुताबिक मर्द काम पे निजाम क्या चल रहा है। पीछे लेडियों को अपने बच्चों को स्कूल पे छोड़ सकते हैं। बिल्कुल। कोई इमरजेंसी बीमार हो जाता है, कोई हफ्ते सऊदी अरब वाले भी बहुत जरूरतें पड़ जाती है, जरूरी बाकी भाई गैरत के नाम पे इस्लाम कत्ल जहाँ दीन पर पर होते चलने हैं, हर बंदे का भाई साहब उसको भी साथ साथ रखे। वो दीन और जेने में दीन दीन की का कोई इससे एक कोई है। मामला ही नहीं तो है, दीन यकीन को माने। ये ना, जो पर्दा ना, करवा ना। रहे हैं, दीन का मामला ये है, कुछ समझ कट्टर नहीं आ लोग रहा। होते हैं। वो कट्टर होते हैं। दीन ने इतनी बिल्कुल पाबंदी औरतों पर नहीं लगा रखी जितनी हमने पल्ले से थोप रखी है, यकीन माने। हालांकि दीन ने तो भाई साहब उनको हक दिए, औरत के हक अलग से, तो फिर- मर्द के हक अलग से, तो फिर दोनों को कब पाबंदी दो- लगा? यार उस दौर में या इस्लाम में तब खवातीन जंगों में खवातीन लड़ती रही हैं, वहां मरहम पट्टी करती रही हैं, औरतें ताजर भी भाई साहब, थी। शानदार- ये इन लोगों को नहीं शानदार दिखता है। ज्यादा घुसेड़ दिया है दीन को। लिबास डिपेंड करता है खित्ते पर। अरबियों का अपना लिबास था, कल्चर भी होता है। अंबर सगीर के लोगों का अपना लिबास है, लेकिन- वही बात कर रहा हूँ। भाई, कल्चर वो का तो लिबास होता है। वहाँ के खित्ते पर डिपेंड ये तो करता है। पर्सनल होता है भाई साहब लिबास का। अगर कोई लड़की अपना सर ढकना चाहे तो ढके, हाँ, ना ये ढकना उसकी चाहे अपनी ना ढके। मर्जी है। घर वालों पे अपनी मर्जी से पर्सनल ही चीजों को बस छुपाना है, बाकी सर के ऊपर नाज है तो भाई साहब चल इतना जाए। बड़ा इशू नहीं। बाकी ये बात है कि भाई साहब ये आजादी को गलत साइड पर कभी भी ना बाकी लेकर एक और जो ये पॉइंट मैं है। क्लियर करना चाहता हूँ कि अक्सर भाई सोच मेरी भी थी कि जो छोटे कपड़े हैं ना वो पहनने से रेप होते भी हैं। कई लोगों का भाई माइंड चेंज होता है, लेकिन ये कि भाई उसका मतलब ये नहीं कि भाई कि अगर लड़की छोटे कपड़े पहन रही तो वो आपको पूरी इजाजत दे उसमें रही है। मर्द भी फिर बराबर के शरीक होता है, बिल्कुल शरीक होता है भाई।
कि लड़की अगर छोटे कपड़े पहनी तो आपको खुली इजाजत दे रही कि आप उसका रेप कर दो, बिल्कुल उसका मतलब ये नहीं होता भाई। कुछ जिंदे लोग वो होते हैं कर रही है तो वो अपनी उसका फेल है, लेकिन आप अपने रेप क्या माइंड होता है? जबरदस्ती, जबरदस्ती बेचारा उसके है। कपड़े तंग हैं या उसके या कपड़े आपको छीन वो के, जबरदस्ती रेप है। वो होती है जो भाई साहब वो अपनी मर्जी, थोड़ा उसको रेप तो नहीं आप बोल सकते। लेकिन उसके उसको साथ- लेकिन उसको उसके मुआशरे साथ की कपड़ों खराबी के कह साथ- सकते हैं। कपड़ों के साथ तुम कंपेयर कर रहे हो तो भाई उसको मैं जो मुआशरे बात की कर रहा हूँ, मैं खराबी ये है। कह रहा हूँ कि अगर कोई लड़की छोटे कपड़े पहन रही है तो उसका ब्लेम लड़की पे मत लगाओ, उसका मर्द का मत खुद नहीं है। है। क्योंकि वो इजाजत, वो इसका मतलब ये तो नहीं कपड़ों है का कि ये भाई मतलब नहीं कि मैं कि छोटे इजाजत कपड़े है। आ जाओ, इजाजत है आपको करो, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। वो मर्द का ज़हन चेंज हो जाता है भाई। तो ठीक है, मैं अपनी राय ध्रुव ताई का कमेंट सेक्शन में मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।